اطلاعات فواد چودھری اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور یوتھ ہوئی کیونکہ 64% اس وقت ہماری یوتھ ہے، لہٰذا عمران خان کا جو پیغام تھا کہ آپ ایکویلٹی بیفور دا لا ہوگی، معاشی نظام کو ریویمپ کیا جائے گا اور کرپشن کو خاتمہ کریں گے۔ یہ جو کرپشن کے خاتمے کی بات کی انہوں نے، گورننس کی بات کی، اس نے سب سے زیادہ مڈل کلاس کو اور یوتھ کو ٹارگٹ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی ایک اتنا بڑا انقلاب بن کر کے ابھری۔ دنیا میں ہمیشہ دو پارٹی سسٹم کے خلاف تیسری پارٹی کا یا تیسرے لیڈر کی ایمرجنس بڑی مشکل ہے۔ یہ صرف عمران خان نے یہ معجزہ کہیے کہ یہ معجزہ کر دکھایا کہ وہ نہ صرف ایک تیسری پارٹی ایمرج ہوئی بلکہ عمران خان پاکستان کے ایک سب سے بڑے لیڈر کے طور کے اوپر سامنے آئے۔ اور یہ جو دھرنا ہے جس کو کوئی بالکل سیاسی نابالغ ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ اس دھرنے کا جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر کوئی منفی اثر ہوا، اس کے لیے تھوڑا سارا بھی جو بندہ پالیٹکس کو سمجھتا ہے یا جو سیاسی علم رکھتا ہے، جو تحریکوں کا بیک گراؤنڈ جانتا ہے، اس کو سمجھ آئے گی کہ دھرنے نے کس طرح پاکستان کے اندر پاکستان کی مڈل کلاس کو، پاکستان کے یوتھ کو ایک بالکل نیا آلٹرنیٹو پیغام دیا، اور وہ پیغام تھا ایک نئے پاکستان کی تعمیر کا پیغام، ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اس 126 دن کے دھرنے میں۔ اور عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو جو شعور دیا، کیونکہ لیڈر اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو لیڈر کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہر آدمی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا باقی ساری پاپولیشن کے ساتھ، صرف لیڈر کر سکتا ہے۔ اور عمران خان کا وہ قد تھا، ان کی وہ سوچ تھی کہ انہوں نے اتنی بڑا سیگمنٹ آف پاپولیشن کو متاثر کیا اور اس کو کھڑا کیا۔ ادروائز تو ہم اسی طرح سے ہی انہی جو دو پنگ پونگ ہو رہی تھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، اسی میں پھنسے رہتے، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان نیچے جا رہا تھا۔ اور ہم نے دیکھا، جب ہم نے حکومت میں آ کر کے دیکھا کہ پاکستان کا جو ٹوٹل انکم تھی وہ 5,647 ارب روپے، اس میں سے 2,000 ارب روپیہ، یعنی آپ سمجھیے کہ تقریباً 1/3 سے بھی زیادہ ہم قرضوں کے سود میں دے رہے ہیں، اور یہ قرضے 10 سالوں میں لیے گئے، اور ان 10 سالوں میں پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلا دی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے۔ اور یہ جو تحریک تھی عمران خان کی، اس کی بدولت ممکن ہو سکا کہ آج آصف زرداری اور نواز شریف سیاسی طور کے اوپر ایک قصہ پارینہ بن چکے ہیں، ان کی کوئی سیاسی حیثیت ملک میں باقی نہیں رہی ہے، صرف ان کی ایک سمجھیے کہ نیوسنس ویلیو رہ گئی ہے۔ سیاست میں تو وہ سٹرگل کر رہے ہیں، ان کی تو پارٹیز سٹرگل کر رہی ہیں کہ وہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ ایک فینومینا ہے جو تحریک انصاف کی صورت میں اور اس دھرنے کی صورت میں پاکستان کے لوگوں کو سامنے آیا، اور ہم نے یہ بدلا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے کا سفر کیا؟ جو آگے کا سفر یہ ہے کہ ہم معیشت کی بنیاد ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ معیشت کی بنیاد کیسے ٹھیک ہوگی؟ جب آپ کی آمدنی زیادہ ہوگی، آپ کا خرچ کم ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ایک گھر چلتا ہے، اگر آمدنی زیادہ ہے یا مناسب ہے جو اخراجات کو میٹ کر رہی ہے تو گھر اچھا چلے گا، اگر گھر میں آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہے تو گھر میں مسائل آئیں گے۔ پاکستان کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل آمدنی ہے تقریباً آپ سمجھیے 5,667 ارب روپیہ یا 6 ٹریلین روپیہ آپ لگا لیجئے، 5.5 ٹریلین لگا لیجئے، اس میں سے 2 ٹریلین آپ دے دیتے ہیں انٹرسٹ ریٹ، 1,700 ارب روپے آپ دیتے ہیں ڈیفنس کا، پھر ہر 10 روپے میں سے 6 روپے آپ کے صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو جب وفاقی حکومت اپنا بجٹ شروع کرتی ہے تو وہ بجٹ ہی -632 روپے سے شروع 632 ارب روپے سے شروع کرتی ہے۔ لہٰذا پچھلی حکومت کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے باہر سے ادھر سے قرضے لیے، ادھر سے قرضے لیے، پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کو آپ نے گروی رکھوا دیا، آپ نے تمام پاکستان کے اثاثوں کو گروی رکھوا دیا، اور اس گروی رکھوا کے آپ نے پیسے لیے، اور وہ پیسے آپ نے پھر اپنے اللے تللوں میں اڑائے۔ جو ML1 بننی تھی، جس کو پشاور سے کراچی تک ٹرین بنی ڈبل ٹریک، اس کا خرچہ تھا 6 ارب ڈالر، انہوں نے لاہور میں 27 کلومیٹر کی سڑک کی جو ٹرین ہے اس کے اوپر 3 ارب ڈالر خرچ کر دیے۔
जिस तरीके से फिर कंपनियां बनाई गई। अब आप देखिए जो GIT का केस है आसिफ जरदारी का, 2000 अरब रुपया खर्च है सिंध का सिर्फ डेवलपमेंट का, यानी डेवलपमेंट के ऊपर सिंध में 2000 अरब रुपया खर्च हुआ। उसमें से 700 अरब रुपया उन जाली अकाउंट्स में और जरदारी और ओमनी और इनके अकाउंट्स में चला गया जो कि वहां पे हुकूमत कर रहे थे, और मुराद अली शाह। इसी तरीके से जो पंजाब का बजट है उसको आप देखिए, 61,000 टीचर भर्ती करने थे पंजाब में स्कूलों के लिए, वो टीचर भर्ती नहीं किए गए, वो बजट उठा के ऑरेंज ट्रेन लाइन पे डाल दिया गया। साफ पानी के पैसे थे, साफ पानी को प्रोग्राम को खत्म करके वो पैसे उठा के ऑरेंज ट्रेन में डाल दिए गए। जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत चलाई है, और फिर मैं कहता हूं तो नाराज हो जाते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे डाकू डाके के बाद पैसे जो है वो अपनी अयाशियों में लुटाते हैं, इस तरह से इन्होंने लुटाया। और अब हमें ये एक इकोनॉमी मिली है जिसका सबसे ज्यादा हमें अफसोस इस बात का है कि जिस मिडिल क्लास ने हमें लेके आई है, उस मिडिल क्लास को हम फौरी रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। हो क्या रहा है, सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, उनके लिए गैस बढ़ गई है, उनके लिए बिजली बढ़ गई है। गरीबों को हमने बचा लिया, तकरीबन 60-65% जो गरीब तरीन लोग हैं उनको हमने बचाया है, हमने स्लैब सिस्टम लगा के उनके लिए बचत की है। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो इस वक्त तकलीफ में है, और वो तकलीफ में इसलिए है कि उनको रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं। हमारे सहाफ़ी जो हैं उनको वो अखबारात से निकल रहे हैं। हम अखबारात को पहले आप देखिए 38 से 40 अरब रुपया मीडिया ने कमाया है 3 सालों में, और जब हम बात करें कि आपने ये पैसे किधर किए हैं, कोई मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर लगे हैं, कोई मीडिया का तरक्की हुई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया आपने इसमें काम किया है, किसी को कुछ पता नहीं वो पैसा किधर गया। वर्कर्स के ऊपर लगा है, सारे वर्कर्स चाहे सरकार के हों चाहे प्राइवेट के हों, उनको मेडिकल का अलाउंसेस नहीं मिले, उनकी तकलीफें जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। और ये इसलिए नहीं हो पाया कि तमाम पैसे एक ऊपर जो क्लास बैठी हुई है वो यूसर्व कर गई है, वो खा गई। लिहाजा हमने सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया। अब लोगों की उम्मीद यह है, देखिए हुकूमत में आना एक हिस्सा, निजाम को बदलना दूसरा हिस्सा। हुकूमत में आने के फौरन बाद अगले दिन निजाम नहीं तब्दील हो जाया करते। निजाम की तब्दीली को एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। हमने आपके सामने जो अकाउंटेबिलिटी का हमने शुरू किया, खुद हम हुकूमत में, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके प्रोटोकॉल देखें आप, 6-6 गाड़ियों के साथ अमीर आदमी और गरीब आदमी के दरमियान जो फर्क था वो अभी भी मौजूद है। कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक खबर मैं देख रहा था कि स्टोरी ने, हमारे जाहिद ने जो है वो न्यूज में दी कि एक 15 मुर्गियां चोरी करने वाला आदमी 1 साल से जेल में, लेकिन 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन बन गया। जो मुर्गियां चोरी करने वाला है, चूंकि वो गरीब है, उसकी 1 साल से जमानत नहीं हो पा रही। जिसने 300 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा, उसकी 4 महीने में दोनों बाप बेटी की जमानत हो गई। ये हमारा जस्टिस सिस्टम है, ये निजाम का फेलियर है। ये ना समझिएगा इमरान खान हुकूमत में आ गया तो अगले दिन निजाम ठीक हो गया है। निजाम नहीं ठीक हुआ। हमारा तमाम जो आप समझिए कि जो एलीट का कैप्चर है वो मुकम्मल जारी है। ब्यूरोक्रेसी में आपको मसाइल है। हम जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, PTV में खुद
میں آپ کو پی ٹی وی میں بتاؤں 6.3 ارب روپے کا نقصان ہے پی ٹی وی کا. ایم ڈی صاحب لگے پہلے ہی دن اپنی تنخواہ 20-22 لاکھ روپیہ کروا لی بورڈ سے. میں نے بورڈ کو کہا آپ 6.5 ارب روپے کے نقصان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پینشنرز کو آپ پیسے نہیں دے پا رہے, میڈیکل الاؤنسز آپ نے بند کر دیے, 15-15 لاکھ کی آپ نے ہائرنگ کر لی ہے. تو ایلیٹ کیپچر ہے. یہ حکومت بدلنے سے نظام نہیں بدلتا, یہ بات ذہن میں رکھیے. نظام بدلنے کے لیے ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے. صرف تسلی کی بات یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسا قداور آدمی, درد رکھنے والا آدمی ہے جو انشاءاللہ پاکستان میں ہم نے پہلا مرحلہ طے کیا, ہم نے حکومت بدلی, اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ طے کرنا ہے اور وہ ہم نے نظام بدلنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ کا ساتھ چاہیے, آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ نظام بدلیں گے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 126 روزہ دھرنے نے نئے پاکستان کی تعمیر کا پیغام دیا. گزشتہ حکومتیں قرضے لیتی رہی اور ملکی اثاثے گروی رکھواتی رہی. انہوں نے کہا کہ حکومت میں آ کر اگلے دن نظام نہیں بن جاتا.